آج ماہ شعبان کا چاند نظر آتے ہی سورہ کوثر کا ایک ایسا وظیفہ آپ کی خدمت پہ پیش کروں گا کہ جس گھر میں شعبان کا چاند نظر آتے ہی سورہ کوثر کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیا جائے گا، اس گھر کا بچہ بچہ ارب پتی بن جائے گا۔ آج میری وہ بہنیں، آج میری وہ بیٹیاں، وہ بزرگ، وہ بھائی جو دکھیاری ہیں، پریشان ہیں، تنگ دست ہیں، مسائل کا سامنا ہے، قرض دار ہیں، ان سب کے لیے خوشخبری ہے۔ آج نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ شروع ہو رہا ہے۔ آج شعبان کا چاند نظر آتے ہی، نبی کریم کا مہینہ شروع ہوتے ہی سورہ کوثر پڑھ لینا آج خوش قسمت کو ہی توفیق ہوگی جو ماہ شعبان کا چاند نظر آتے ہی سورہ کوثر کا یہ وظیفہ پڑھے گا۔ اللہ والو، ماہ شعبان کا چاند وہ چاند ہے جو تقدیر اور نصیب کے فیصلے کرتا ہے، کیونکہ ماہ شعبان میں ہی رزق اور دولت کی تقسیم ہوتی ہے۔ اسی مہینے میں نصیب لکھا جاتا ہے، اسی مہینے میں آپ کے پورے سال کے کامیابی، عروج اور ترقی کے بارے میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اللہ والو، اس مہینے میں مقدر کا فیصلہ ہو جاتا ہے، تو پھر کیوں نہ ماہ شعبان کا چاند نظر آتے ہی سورہ کوثر کو پڑھ لیا جائے۔ اللہ والو، یہ وظیفہ آج میں خود بھی پڑھوں گا۔ آج یہ وظیفہ ماہ شعبان کا چاند نظر آتے ہی میں خود بھی پڑھوں گا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ سورہ کوثر جو دولت کا وظیفہ ہے، سورہ کوثر جو ہر مسائل کا حل ہے، سورہ کوثر جو رب کریم نے اپنے پیارے محبوب کو تب تحفے میں پیش کی جب کفار محمد مصطفیٰ کو ابتر یعنی بے نسلہ کہتے تھے۔ رب کریم نے سورہ کوثر کو رب کے پیارے محبوب کے حضور تحفے میں پیش کیا اور کہہ دیا کہ کفار بے نسلیں ہیں، آپ ہمیشہ رہیں گے، آپ کی عزت اور وقار ہمیشہ رہے گی۔ اور آپ دیکھ لیں، آج تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک زندہ ہے، آج تک لوگ ان سے محبت کرتے ہیں اور رہتی دنیا تک یہ محبت قائم اور دائم رہے گی۔ تو پھر کیوں نہ ماہ شعبان کا چاند نظر آتے ہی وہ صورت جو تقدیر کے بند تالوں کو کھول دیتی ہے، وہ صورت جو تقدیر کے فیصلے کر دیتی ہے، اس مہینے میں جب نصیب لکھا جاتا ہے، اس مہینے میں جب رزق اور دولت کی تقسیم ہوتی ہے، اس مہینے میں لکھ دیا جاتا ہے کس کو اولاد ملے گی، کس کو رزق ملے گا، کون کب مرے گا، کون کب پیدا ہوگا، ایک ایک چیز کے بارے میں اس مہینے میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اللہ والو، اگر آپ اس مہینے میں رب کریم سے من چاہی مرادیں پوری کرانا چاہتے ہیں، اس مہینے میں اپنی پسند کا نصیب لکھوانا چاہتے ہیں، اپنی پسند کا مقدر لکھوانا چاہتے ہیں، تو آج ماہ شعبان کا چاند نظر آتے ہی یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ یہ مہینہ شروع ہوتے ہی آپ یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ آج شام شعبان کا چاند نظر آتے ہی یہ وظیفہ پڑھ لو تو بہترین ہے، نہیں تو آپ بعض اوقات موسم کی خرابی کی وجہ سے چاند نظر نہیں آتا، چاند کی خبر سنتے ہی آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ پوری رات موجود ہے، سورہ کوثر کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ لینا۔ اگر کوئی کسی کوتاہی، کسی پریشانی یا کسی بھی وجہ سے ماہ شعبان کا چاند نظر آتے ہی یا پوری رات میں یہ وظیفہ نہیں پڑھ پاتا، تو آپ کے پاس یکم شعبان کا پورا دن موجود ہے، آپ مغرب سے پہلے یہ وظیفہ لازمی پڑھ لیجئے گا۔ اور آپ اس دوران جس مقصد کی نیت کر کے یہ وظیفہ پڑھیں گے، جس حاجت کے لیے پڑھیں گے، اس مقصد، اس حاجت میں کامیابی 100% گارنٹی سے ہو جائے گی۔ جس کو یقین نہیں آتا وہ آج شعبان کا چاند نظر آتے ہی یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھ لے۔ اللہ والو، آپ چاہے پاکستان میں ہیں، آپ سعودی عربیہ میں ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ جاپان سے ہیں، بنگلہ دیش سے ہیں، نیپال سے ہیں، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، آپ نے ماہ شعبان کا چاند دیکھتے ہی یا چاند کی خبر سنتے ہی سورہ کوثر کو پڑھ لینا ہے۔ اللہ والو، میں آپ تک وہ وظائف لے کر آتا ہوں جو وجود رکھتے ہیں، جن کی کوئی اہمیت ہے، جن کو لاکھوں لوگوں نے پڑھا ہے اور بے شمار فائدے ہوئے ہیں۔ یہ وہ ازمودہ وظائف ہیں جن سے میری بہت سی بہنوں نے، بہت سی بیٹیوں نے اپنی نسلوں کو آباد کیا۔ اور آج شعبان کا چاند دیکھ کر یہ وظیفہ آپ بھی پڑھ لیجیے، آپ کے نصیب میں بھی میرا رب رزق اور دولت کی برسات فرما دے گا، آپ کے مقدر چمک اٹھیں گے۔ وہ جو کئی سالوں سے رکی ہوئی دعائیں ہیں، کئی سالوں سے رکے ہوئے کام، آج شعبان کا چاند نظر آتے ہی رب کریم غیب سے پورے فرمائے گا۔ آپ کو خود بھی نہیں سمجھ آئے گی کہ رزق کو کہاں کہاں سے آ رہا ہے،
راستے کہاں کہاں سے بن رہے ہیں، جس کام کے لیے آپ ٹھوکریں کھاتے رہے ہیں، بڑی بڑی سفارشیں، بڑے بڑے وظائف اور اعمال پڑھتے رہے ہیں، پھر بھی کوئی فائدہ نہ ہوا، تو آج شعبان کا چاند نظر آتے بھی 1 منٹ کا یہ وظیفہ پڑھ لینا، انشاءاللہ 1 منٹ کے اندر آپ کے نصیب اور تقدیر کا فیصلہ ہو جائے گا۔ بے شک آزما لو، آپ یقین کریں یا نہ کریں، ایک بار یہ وظیفہ میرے کہنے پر پڑھ کر دیکھیے گا، اور آپ یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد انشاءاللہ ساری زندگی ہاتھ اٹھا کر دعائیں دو گے کہ واقعی کسی اللہ والے نے وظیفہ بتایا ہے، واقعی کسی اللہ کے بندے نے وظیفہ بتایا ہے، کیونکہ یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد انشاءاللہ آپ کو دوبارہ کسی اور وظیفے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ آج کا وظیفہ میری ان بہنوں اور بھائیوں کے لیے ہے جو مصیبت میں ہیں، جو دکھیاری ہیں، جو تنگ دست ہیں، جو پریشان ہیں، جن کے گھر میں ایک وقت کا کھانے کو ہے، دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے، جن کے گھر میں جوان بیٹیاں ہیں، نہ رشتے آتے ہیں، لوگ دیکھ کر چلے جاتے ہیں۔ آج بیٹیاں خود پڑھ لیں، ماں باپ پڑھ لیں، رشتہ خود چل کر آپ کے گھر آئے گا اور جلد شادی کے اسباب بھی ہو جائیں گے۔ جن کے کاروبار نظر بد، حسد، جادو جنات کی نظر ہو چکے ہیں، چلتے کاروبار تباہ و برباد ہو چکے ہیں، آپ ماہ شعبان کا چاند نظر آتے ہی سورہ کوثر کو پڑھ کر دیکھیے، بند کاروبار میں ترقی، عروج اور کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ صرف ایک بار شعبان کا چاند نظر آتے ہی یہ وظیفہ پڑھ کر تو دیکھیے، میرا رب اتنا نوازے گا کہ آپ کو سمجھ بھی نہیں آئے گی یہ رزق، یہ کامیابیاں، یہ دولت کہاں کہاں سے آ رہی ہے۔ وہ رب بڑا جلیل ہے، بڑا رحیم ہے، جب دینے پر آتا ہے تو چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے، جب دینے پر آتا ہے نہ شکلیں دیکھتا ہے، نہ اعمال دیکھتا ہے، نسلوں کو آباد فرما دیتا ہے۔ اپنے پیارے حبیب کے صدقے آپ کے گھر کے بچے کو ارب پتی بنا دے گا۔ صرف آج ماہ شعبان کے چاند نظر آتے ہی یہ وظیفہ ایک بار پڑھ کر دیکھیے گا۔ اللہ والو، آپ یہ وظیفہ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ آپ دکان پر ہیں، دفتر ہیں، کاروبار پہ ہیں، سفر میں ہیں، کسی بھی طرح کی کوئی قید نہیں۔ جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے وظیفہ لازمی پڑھنا ہے، اور یہ ہر مسلمان کا حق ہے، ہر مرد مومن کا حق ہے کہ وہ شعبان کا چاند نظر آتے ہی سورہ کوثر کو ایک بار بتائے گئے طریقے سے لازمی پڑھے، کیونکہ سورہ کوثر ہی تقدیر کے بند تالوں کو کھولتی ہے، اور شعبان کے مہینے میں تو نصیب اور تقدیر لکھا جاتا ہے۔ پورے سال آپ کو کیا ملنا ہے، کیا رب نے آپ سے لینا ہے، آپ کو کیا دینا ہے، کب آپ نے مرنا ہے، کون جیے گا، کون مرے گا، شعبان کے مہینے میں ہر چیز کا فیصلہ ہو جائے گا۔ اس مہینے کو تقدیر اور نصیب لکھنے کا مہینہ کہا جاتا ہے، اس لیے خدا را میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ شعبان کا چاند نظر آتے ہی آپ نے سورہ کوثر کا یہ خاص الخاص اور شرطیہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ آپ تو کیا، آپ کے گھر والے بھی امیر و کبیر ہو جائیں گے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ عمل کیا ہے توجہ کیجیے گا۔ اس سے پہلے شعبان کا چاند نظر آتے ہی خصوصی دعا کروں گا، آپ نے دعا میں شامل ضرور ہونا ہے، اور آپ نے آمین کے ساتھ اپنا پورا نام کومنٹ سیکشن میں ضرور لکھنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، رجب کا مہینہ الوداع ہو چکا، آج رب کے پیارے محبوب کا مہینہ شروع ہو رہا ہے۔ شعبان کا چاند نظر آتے ہی، نیا چاند نکلتے ہی ایک نئی زندگی کا آغاز چاہتے ہیں۔ آج جو بھی منگتے بیکاری فقیر بن کر تیری بارگاہ الہی میں بیٹھے ہیں، مولا شعبان کا نیا چاند نکلتے ہی آج ہم سب کی ایک ایسی زندگی کا آغاز فرما جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے۔ اے میرے مولا، تو جب دینے پر آتا ہے چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے، ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا۔ مولا آج جو بے روزگار ہے روزگار عطا فرما، بے اولاد ہیں اولاد عطا فرما، جن کے گھر میں جوان بیٹیاں ہیں بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما۔ مولا کریم جو مانگا مقدر فرما، مجھ سمیت آج ہم سب پر نظر کرم فرما۔ آمین آمین آمین۔ دعا ہے کہ رب کعبہ میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ آپ نے آمین کے ساتھ ایک بار اپنا پورا نام کومنٹ سیکشن میں ضرور لکھنا ہے، اور کم از کم 7 بار درود پاک پڑھ کر دعا میں شامل ہو جائیں۔ لاکھوں لوگوں تک یہ ویڈیو جائے گی، پتہ نہیں کس کی آمین رب کریم کو پسند آ جائے اور ہم سب کی بگڑی بن جائے۔
اللہ والو وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ ماہ شعبان کا چاند نظر آتے ہی یا چاند کی خبر سنتے ہی باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں۔ بہتر تو یہ ہے کہ آپ نماز والا درود ابراہیم پڑھیں، صرف ایک بار پڑھنا ہے۔ اس سے پہلے ایک بات توجہ کیجیے گا، ہو سکتا ہے کہ آپ نے ابھی تک ویڈیو کو سکپ کر کے کاٹ کر دیکھا ہو، لیکن اب عمل کا طریقہ بتا رہا ہوں۔ شعبان کا چاند ایک بار نظر آتا ہے پورے سال میں۔ آپ کی چھوٹی سی غلطی کوتاہی یا ویڈیو سکپ کر کے دیکھنے سے کوئی اہم بات مس ہو گئی، آپ سے کوئی بات چھٹ گئی تو پھر نہ کہنا کہ وظیفے کا فائدہ نہ ہوا۔ آج ویڈیو سکپ کر کے دیکھنے سے آپ اپنے پیروں پر کلہاڑی خود ماریں گے۔ خدا را ویڈیو اینڈ تک دیکھیے، توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ، یقین کامل کے ساتھ دیکھیے گا۔ ایک بار درود پاک پڑھ کر وظیفے کا آغاز کیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ والو درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنی مقصد کی نیت کرنی ہے، کیونکہ آج قبولیت کی گھڑی ہے۔ آج اس مہینے کا چاند نظر آتے ہی نصیب اور تقدیر لکھا جائے گا، رزق اور دولت کی تقسیم ہو جائے گی۔ آپ نے خصوصی رب کریم کے سامنے بیٹھ کر اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ جو لوگ کرائے کے مکان پر رہتے ہیں، اپنا ذاتی گھر بھی مانگو گے تو میرا رب اس مہینے میں آپ کے نصیب میں لکھ دے گا اور آپ اپنے ذاتی مکان کے حقدار ہو جائیں گے۔ آپ بے اولاد ہیں، اولاد مانگ لو۔ آپ بیٹے کے خواہش مند ہیں، بیٹا مانگ لو، کیونکہ اس مہینے میں ہی اولاد کا، رزق کا، دولت کا، ہر شے کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ اس مہینے میں نصیب لکھا جاتا ہے، تقدیر چمک اٹھتی ہے، آپ کے منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے گی۔ جو بندہ اپنی پسند کا نصیب لکھوانا چاہتا ہے وہ آج رب کریم سے جتنا زیادہ ہو سکتا ہے مانگ لے، کیونکہ آج رب کریم سے آپ جو بھی مانگتے چلے جائیں گے وہ آپ کو 100% گارنٹی کے ساتھ مل کر رہے گا۔ اپنے تمام مقاصد کی جو آپ کی حاجت ہے، حاجت چھوٹی ہے بڑی ہے، رب سے مانگ رہے ہو، شرمانا مت، جو بھی مانگو کہ مل جائے گا۔ اپنے تمام مقاصد کی نیت کرنے کے بعد آپ نے فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے۔ یوں محسوس کیجئے کہ دنیا سے آپ کا تعلق ختم۔ رجب کا مہینہ، رب کا مہینہ گزر چکا ہے، شعبان کا مہینہ شروع ہو رہا ہے۔ شعبان کا چاند نظر آتے ساتھ ہی پہلے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ رب کریم کے ایک نام کا وظیفہ ہے۔ آپ نے رب کریم کے 2 نام پڑھنے ہیں، جسے یا رزاقو یا فتاحو کہا جاتا ہے۔ میں نے پہلے بتایا کہ آج خزانے لوٹنے کا مہینہ ہے۔ آج یہ چاند اپنے ساتھ نصیب اور تقدیر کے فیصلے کر کے جائے گا۔ آپ نے پہلے نمبر پر یا رزاقو یا فتاحو کو پڑھنا ہے۔ یا رزاقو رزق دینے والی ذات ہے اور یہ رب کی صفت بھی ہے۔ جب کوئی بندہ قبولیت کی گھڑی میں یا رزاقو پڑھتا ہے، میرا رب رزق کے 300 دروازے کھول دیتا ہے، رزق اور دولت سے مالا مال فرما دیتا ہے۔ اور جب کوئی بندہ یا فتاحو پڑھتا ہے، یا فتاحو رب کریم کا وہ نام ہے جس کی قسم خود رب نے کھائی کہ قسم ہے مجھے اس نام کی، جو بندہ اس نام سے مجھ سے مانگے گا، جو بھی مانگے گا میں اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کر دوں گا۔ آپ نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے یا رزاقو یا فتاحو کو پڑھنا ہے۔ کتنی بار پڑھنا ہے؟ صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ عمل صرف 1 منٹ کا ہے، میرے بتانے میں سمجھانے میں وقت لگے گا، فائدہ آپ کا ہے، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ آپ کی چھوٹی غلطی کوتاہی سے شعبان کا چاند جو نصیب اور تقدیر کو لکھ دیتا ہے، فیصلے کر جاتا ہے، آپ کی کوتاہی سے یہ موقع سال بعد ملتا ہے، یہ موقع ضائع نہ ہو جائے۔ آپ نے توجہ کے ساتھ ویڈیو اینڈ تک دیکھنی ہے۔ یا رزاقو یا فتاحو کو 11 بار پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ یا رزاقو یا فتاحو 1 بار ہو گیا، یا رزاقو یا فتاحو 2 بار ہو گیا، یا رزاقو یا فتاحو 3 بار ہو گیا۔ اللہ والو 11 بار یا رزاقو یا فتاحو پڑھتے دوران جو کوئی تنگ دست ہے، فقیر بھی پڑھے گا تو میرا رب بادشاہی عطا فرمائے گا۔ جس گھر میں رزق کی کمی ہے، غربت ہے، تنگ دستی ہے،
یا رزاق یا فتاح پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ کے گھر کے کونے کونے سے رزق اور دولت کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ آپ کے بند کاروبار میں ترقی اور عروج اور آپ کے ہر مسائل کا غیب سے خاتمہ ہو جائے گا۔ صرف یا رزاق یا فتاح کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کی دیر ہے۔ پڑھتے ساتھ ہی دوسرے نمبر پر اب جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ آج ماہ شعبان کا چاند نظر آتے ہی خاص الخاص عمل ہے۔ یہ وظیفہ سورہ کوثر کا وظیفہ ہے۔ اللہ والو، سورہ کوثر الحمدللہ ہم سب کو زبانی یاد ہے، جس کو نہیں آتی آپ کی آسانی کے لیے اسکرین پر دکھا دوں گا۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ پڑھ لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ یہ سورہ کوثر ہے، الحمدللہ ہر کسی کو آتی ہے۔ آپ نے سورہ کوثر کو پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ آپ نے سورہ کوثر کو صرف 15 بار پڑھنا ہے، کیونکہ اس مہینے میں ایک رات شب بیرات کی ہے۔ اس رات زندگی موت کا، نصیب اور تقدیر کا، رزق کی تقسیم کا، پورے سال کی ہر اچھی بری حاجت کو لکھ دیا جاتا ہے۔ پورے سال کا ایک ایک اعمال لکھ دیا جاتا ہے۔ آپ کے پوری زندگی کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ آپ نے سورہ کوثر کو صرف 15 بار پڑھنا ہے۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ ایک بار ہو گئی۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر 2 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے سورہ کوثر کو 15 بار پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، میں شرط لگا کر کہتا ہوں کہ آپ ماہ شعبان کا چاند نظر آتے ہی یا چاند کی خبر سنتے ہی پوری رات موجود ہے۔ پوری رات میں جب چاہیں، جس وقت چاہیں، جس جگہ پر چاہیں آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ آپ دکان، دفتر، کاروبار، سفر، چلتے پھرتے جہاں دل کرتا ہے وظیفہ پڑھ لو۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے۔ جس کو پوری رات میں وقت نہیں ملتا وہ یکم شعبان مغرب سے پہلے پہلے یہ وظیفہ پڑھ سکتا ہے۔ یکم شعبان کا پورا دن موجود ہے، اور یہ وظیفہ شروع سے اب تک بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے۔ صرف 15 بار سورہ کوثر پڑھنے سے 1500 کروڑ بھی مانگو گے تو مل جائے گا۔ 15 بار سورہ کوثر پڑھنے سے آج جب رب کعبہ کے پیارے محبوب کا مہینہ شروع ہو رہا ہے، رب کی ذات اپنے پیارے محبوب کے وسیلہ و صدقہ سے اتنا نوازے گی، اتنا نوازے گی کہ 15 بار سورہ کوثر پڑھتے دوران رب کریم سے دل ہی دل میں جو بھی مانگو گے مل کر رہے گا۔ اللہ والو، 15 بار سورہ کوثر پڑھتے دوران اگر آپ رب کریم سے خزانے بھی مانگو گے تو مل جائیں گے۔ آپ کے گھر والے، آپ کے گھر کا ایک ایک بچہ ارب پتی بن جائے گا۔ آپ کے بگڑے کام خود بخود ہونا شروع ہو جائیں گے۔ جس کام کے لیے آپ سفارشیں، اعمال، بڑے بڑے وظائف پڑھتے تھے، آج شعبان کا چاند نظر آتے ہی 15 بار سورہ کوثر پڑھنے سے وہ کام خود ہو جائے گا، اور ایک ایسی زندگی کا آغاز ہو جائے گا نئے چاند کے ساتھ۔ جو لوگ نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے، نہ در در کی ٹھوکریں کھانا پڑے، تو ماہ شعبان کا چاند نظر آتے ہی پہلے نمبر پر یا رزاق یا فتاح کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بتائی ہے۔ اور دوسرے نمبر پر سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ سورہ کوثر کتنی بار پڑھنی ہے، کیسے پڑھنی ہے، توجہ کیجئے گا۔ اللہ والو، یاد رکھیے گا کہ سورہ کوثر نظر بد کا بھی حل ہے، جادو جنات کا بھی حل ہے، حسد کا بھی حل ہے۔ آج کا دشمن آپ کو گولی سے نہیں مارتا، آپ کو جادو جنات اور حسد سے مارتا ہے۔ میرے پاس ایسے ایسے لوگ، ایسی ایسی بہنیں آتی ہیں کہ عروج پر کاروبار، چلتے کاروبار تباہی و بربادی کا سبب بن جاتے ہیں۔ اللہ والو، آج سورہ کوثر پڑھنے کی دیر ہے، آپ کو نظر بد، حسد، جادو جنات سے بھی مکمل حفاظت ہو جائے گی۔ سورہ کوثر کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر کتنی بار پڑھنا ہے، ایک ایک نقطہ بتایا ہے۔ بتائے گئے طریقے سے پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آج کا آخری وظیفہ توجہ سے سنیے گا۔ یہ ماہ شعبان کا وہ عمل ہے جس کو پڑھنے والا رب کو راضی کر لیتا ہے۔ اللہ والو، آج مانگنے والا جو بھی مانگے گا مل جائے گا۔ ہم نے بڑے بڑے وظیفے، آپ نے بڑے بڑے اعمال کیے ہوں گے، لیکن آج کا دن، آج کی رات، آج کی یہ قبولیت کی گھڑیاں سال میں ایک بار آئیں گے، کیونکہ آج شعبان کا چاند نظر آئے گا۔ آج محمد مصطفیٰ کا مہینہ شروع ہو رہا ہے۔ آج کملی والے آقا کا مہینہ شروع ہو رہا ہے، جس کے صدقے یہ آسمان رب کعبہ نے اٹھایا۔ اس زمین پہ موجود ہر شے
صرف اور صرف رب نے اپنے پیارے آقا کملی والے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بنائی ہے۔ آج ماہ شعبان کا چاند نظر آتے ہی سورہ کوثر کے بعد تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک قرآنی آیت کا وظیفہ ہے، اور یہ آیت ہر کسی کو زبانی یاد ہے۔ اس آیت کو آپ نے بہت بار پڑھا ہوگا۔ اس آیت کے کیا کمالات ہیں، اس آیت کو پڑھنے والے پر خزانے کھول دیے جاتے ہیں۔ اس آیت کو پڑھنے کے بعد بندہ رب کریم سے جو بھی مانگتا ہے رب کی ذات اس مہینے میں نصیب اور تقدیر کو لکھتی ہے۔ جو لوگ من پسند نصیب، من پسند تقدیر رب کعبہ سے لکھوانا چاہتے ہیں وہ اس قرآنی آیت کو شعبان کا چاند نظر آتے ہی لازمی پڑھیے گا۔ آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھنا ہے۔ اس قرآنی آیت کو آپ نے بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے۔ پہلے نمبر پر رب کریم کے 2 نام، پھر سورہ کوثر، اور تیسرے نمبر پر اس قرآنی آیت کو پڑھنا ہے۔ اس قرآنی آیت کو بھی آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، اور 11 بار پڑھتے دوران کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ جتنے توجہ، جتنی دھیان، جتنے یقین کامل کے ساتھ آپ اس آیت کو 11 بار پڑھیں گے، اور اس دوران جب آپ 11 بار اس آیت حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھ رہے ہوں، جو بھی مانگ سکتے ہو مانگ لینا، کیونکہ 11 بار اس آیت کو پڑھتے دوران اگر آپ ایک لمبی لسٹ رکھ کر بیٹھ جاؤ اور تمام حاجات کی ضد کرنا شروع کر دو تو میرا رب تمام کی تمام حاجات کو پورا فرمائے گا۔ صرف آپ نے 11 بار اس آیت کو پڑھنا ہے۔ اللہ والو، یہ وظیفہ میں اپنے عزیزوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے جاننے والوں کو، اپنے دکھیاری بہن بھائیوں کو واٹس ایپ کر چکا ہوں، خود بتا چکا ہوں، آپ کے حوالے کر دیا۔ خوش قسمت ہے، انشاءاللہ یہ وظیفہ پڑھتے دوران ہی آپ کی کامیابی، آپ کا نصیب اور تقدیر چمک اٹھے گا، اور آپ پورا سال ہاتھ اٹھا اٹھا کر دعائیں دیں گے کہ واقعی کسی اللہ والے نے وظیفہ بتایا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل 1 بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 2 بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 3 بار ہو گیا۔ اب آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو صرف 11 بار پڑھنا ہے، اپنے انداز میں پڑھنا ہے۔ کیسے بتایا ہے، ایک ایک نقطہ بتایا ہے۔ اللہ والو، میں آپ کو وظائف ڈائریکٹ بھی بتا سکتا ہوں۔ میرا مقصد ہے کہ آج یہ قبولیت کی گھڑی ہے، اور یہ ایک موقع سال کے بعد ملتا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ آپ کی چھوٹی غلطی کوتاہی سے وظیفے کا فائدہ نہ ہو، اور پھر ایک مزید ایک پورا سال، کیونکہ اس رات میں، اس مہینے میں نصیب، تقدیر، رزق اور دولت کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ آپ ایک مزید سال غربت تنگ دستی کا شکار رہیں۔ خدا را یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھتے ساتھ ہی آخر میں اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھیے گا جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، اور اس خاص قبولیت کی گھڑی میں ہم سب کے نیک جائز، مجھ سمیت ہم سب کے نیک جائز مقاصد میں کامیابی کو یقینی بنائے۔ اللہ والو، وظیفہ مکمل ہوتے ہی آپ نے فوری طور پر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ جب تک دل کو سکون نہ ملے بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہیں۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے کہ رب نے سچی توبہ قبول فرما لی ہے، اب ضد کر کے مانگیے گا۔ میرا رب 70 اماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ جب دیتا ہے چھپڑ پھاڑ کر دیتا ہے، اور نہ شکلیں دیکھتا ہے نہ مال دیکھتا ہے۔ خدا را اس خاص قبولیت کی گھڑی میں یہ 1 منٹ کا وظیفہ لازمی کرنا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔